پیارے مسلمانوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سن 6 ہجری میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارادہ فرمایا کہ دعوت اسلام کا جو دائرہ ہے اسے وسیع کیا جائے۔ اب اس کو وسیع کرنے کے لیے کیا کیا گیا کہ 8 لوگوں کو دین اسلام کی طرف خط لکھے گئے، یعنی ان کو دین اسلام کی طرف سے پیغام بھیجا گیا۔ اب ان 8 لوگوں میں سے ایک ثمامہ بن اسال بھی تھا۔ ثمامہ بن اسال کو ان لوگوں کی فہرست میں شامل کرنا اسی لیے حیرانی کی بات نہیں تھی کیونکہ یہ شخص حنفیہ یعنی بنو حنفیہ جو کہ عربوں کا ایک قبیلہ تھا، اس کا ایک رئیس آدمی بھی تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ یمامہ کے ایسے بادشاہوں میں سے ایک تھا جن کا کوئی حکم رد نہیں کیا جاتا تھا۔ جب پیارے آقا کا بھیجا ہوا قاصد یا وہ خط اس ثمامہ کے پاس پہنچا تو اس نے نہایت ہی توہین آمیز طریقے میں، یعنی کہ اس کی بہت زیادہ بے ادبی کی، اور بڑا ہی جیسے اپنی عقل اور وہ غرور جو ہوتا ہے نا، جیسے بادشاہت کا جو غرور تھا اس کی وجہ سے دھتکار دیا۔ شیطان نے اس کے کان بند کر رکھے تھے، لیکن اس نے ایک اور گھنونی حرکت کرنے کا ارادہ کیا۔ وہ کیا تھی کہ اس نے اندر ہی اندر ایک ارادہ بنایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی طریقے سے نعوذ باللہ جانی نقصان پہنچایا جائے۔ اب اللہ پاک نے ایسا کرم فرمایا کہ پیارے آقا کی حفاظت فرما لی، اور یہ کام تو یہ نہ کر سکا، اور اس نے اس کا ارادہ ترک کر دیا۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب کی طاق میں یہ رہا کہ کسی نہ کسی طریقے سے میں صحابہ کو پکڑ کر انہیں نقصان پہنچاؤں، اور یہ اس معاملے میں کامیاب بھی ہو گیا کہ چند صحابہ کو اکیلا پا کر یا کسی طریقے سے اس نے انہیں پکڑ کر بہت ہی دردناک طریقے سے شہید کر دیا۔ پھر کیا تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب اس بات کا علم ہوا، پتہ چلا کہ اس نے یہ حرکت کی ہے، تو پیارے آقا نے حکم فرما دیا جس کا مفہوم تھا کہ اسے جہاں ملے اسے قتل کر دیا جائے۔ پھر کچھ وقت گزر گیا اور اس کے بعد اس کا ارادہ ہوا کہ میں عمرہ کرنے جاؤں۔ تو جب عمرہ کا ارادہ ہوا تو یہ یمامہ سے نکلا اور مکہ کی طرف جانے لگا۔ پھر کیا ہوا، راستے میں کچھ یوں ہوا کہ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا، اس کا وہم و گمان بھی نہیں تھا جو واقعہ اس کے ساتھ پیش آیا۔ ہوا یوں کہ جب یہ مدینہ کے قریب سے گزرا تو اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دستہ مسلمانوں کا وہاں پر مقرر فرمایا تھا جو رات کے وقت مدینہ کی حفاظت فرماتے تھے۔ حفاظت کی طرح اس لیے کہ کوئی بھی اس وقت رات کے اندھیرے کا فائدہ اٹھا کر مسلمانوں پر جان لیوا حملہ نہ کر دے۔ اب جب ان کے قریب سے گزرا تو انہوں نے اسے گرفتار کر لیا، لیکن حیرانی کی بات یہ تھی کہ وہ اسے جانتے ہی نہیں تھے، انہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ کون ہے، یا یہ نہیں پتا تھا کہ یہ ثمامہ ہے۔ انہوں نے اسے پکڑا اور پکڑ کر یہ مدینہ لے آئے۔ مدینہ لا کر انہوں نے اب صبح کے وقت انہیں مسجد کے پلر کے ساتھ باندھ دیا۔ پھر پلر کے ساتھ باندھنے کے بعد انہوں نے اس چیز کا انتظار کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود آئیں اور اسے دیکھیں۔ تو پھر وہی ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غالباً فجر کی نماز سے پہلے جب گئے تو پیارے آقا نے دیکھا تو دریافت فرمایا کہ مسلمانوں یا صحابہ سے پوچھا کہ آپ جانتے ہو کہ یہ کون ہے؟ اب انہوں نے کہا کہ ہم نہیں جانتے۔ پیارے آقا آپ یعنی بیان فرمائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ ثمامہ بن اسال ہے، یمامہ کا بادشاہ۔ تو پیارے آقا نے ساتھ ساتھ یہ بھی حکم فرمایا کہ اس کے ساتھ نرمی والا معاملہ فرمانا۔ اس کے بعد پیارے آقا اپنے حجرہ مبارک میں تشریف لے گئے اور وہاں پر جا کر یہ حکم فرمایا کہ گھر میں جو بھی کچھ کھانے کو ہے اسے اکٹھے کر کے ثمامہ کے لیے بھیج دیا جائے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی حکم فرمایا کہ میری جو اونٹنیاں ہیں ان کا جو بھی دودھ دوہ لیتے ہیں، یعنی کہ جو بھی دودھ آتا ہے اس دودھ کو بھی ثمامہ تک برابر پہنچاتے رہو۔ پھر یوں ہی ہوا کہ اس کے پاس کھانے کا جو سامان تھا وہ وافر مقدار میں رہا، اور صبح شام یا جس ٹائم بھی دودھ ہوتا تھا وہ دودھ بھی اس تک برابر پہنچایا جاتا تھا۔ ایک طرح سے یہ خدمت تھی، اور پیارے آقا نے ہمیں سمجھایا ہے کہ جب بھی کسی قوم کا کوئی معزز انسان آئے تو اس کو اس حساب سے، یعنی کہ جتنی ہم کر سکیں اس کی حیثیت کے مطابق اس کو عزت دے۔ پھر ایسا ہی معاملہ ہوا تو پیارے آقا نے پھر 2 دن بعد اس کے پاس چکر لگایا، اس کے پاس گئے اور جا کر پیارے آقا نے پوچھا، دریافت فرمایا جس کا مفہوم کچھ یوں تھا کہ ثمامہ تم ہم سے کیا توقع کرتے ہو، یعنی کس طرح کا بیہیویئر یا کس طرح کا برتاؤ تم توقع کرتے ہو کہ ہم تم سے کریں گے۔ تو ثمامہ نے آگے سے جواب دیا جو کہ کچھ یوں تھا کہ اگر آپ مجھے قتل کر دیں تو اس میں کوئی ایسا کوئی معاملہ نہیں ہوگا، کیونکہ میں نے بھی آپ کے لوگوں کو قتل کیا ہے تو واجب القتل ہوں،
لیکن اگر آپ مجھے معاف کر دیں گے تو میں آپ کا ممنون رہوں گا۔ اور دوسری بات یہ کہ اگر آپ دولت چاہیں تو حکم فرمائیں، جتنی دولت آپ کہیں گے میں اتنی دولت جو ہے آپ کے لیے پیش کر دوں گا یا منگوا لوں گا یا آپ کو دے دوں گا۔ تو پیارے آقا نے آگے سے کوئی جواب نہیں دیا، خاموش رہے اور وہاں سے چلے گئے۔ اور پھر ذرا توقع فرمایا، یعنی کہ 1 یا 2 دن کے بعد پھر پیارے آقا ثمامہ کے پاس گئے اور پھر یہی سوال پوچھا کہ ثمامہ تم ہم سے کیا توقع کرتے ہو، کس طرح کا بیہیویئر، کس طرح کا برتاؤ تم ہم سے ایکسپیکٹ کرتے ہو کہ ہم تمہارے ساتھ کریں۔ ثمامہ کا جواب پھر یہی تھا کہ اگر چاہیں تو آپ معاف فرما دیں، میں آپ کو ممنون رہوں گا، اور اگر آپ مجھے قتل کرنا چاہیں تو اس میں بھی کوئی ایسی بات نہیں ہے کیونکہ میں نے آپ کے لوگوں کو قتل کیا ہے، اور اگر آپ دولت چاہیں تو حکم فرمائے، میں دولت حاضر کرتا ہوں۔ پھر پیارے آقا خاموش رہے اور پھر وہاں سے آگے، اور پھر تقریباً 1 دن کے بعد پھر ثمامہ کے پاس گئے اور پھر اس سے پوچھا کہ ثمامہ تم ہم سے کیا توقع کرتے ہو، اور پھر اس نے وہی جواب دیا۔ اب اس کے بعد اب ایک اور بات یہ کہ اس وقت میں جتنے وقت وہ قیدی رہا اسے وہ کھانا اور دودھ برابر پہنچتا رہا، یعنی کہ قید میں کوئی ایسا معاملہ، کوئی ایسی سختی، کوئی ایسا ظلم نہیں کیا گیا جیسا کہ اکثر مسلمانوں کے ساتھ قیدوں میں ہوتا ہے جو کہ غیر مسلم کر رہے ہوتے۔ تو جب یہ بات پیارے آقا نے سنی تو پیارے آقا نے فرمایا کہ اسے آزاد کر دیا جائے، آزاد کر دیا گیا۔ اب ثمامہ نے کیا کیا، ثمامہ وہاں سے گئے جنت البقیع کے قریب موجود ایک باغ میں، اور وہاں جا کر اپنی سواری کو بٹھایا اور وہاں پر جو کنواں یا چشمہ جو بھی تھا اس سے پانی لے کر غسل کیا، غسل کر کے پھر مسجد نبوی میں آئے اور بآواز بلند شہادت دی، تشہد پڑھی کہ میں ایمان لے آیا۔ سبحان اللہ کہہ دیں، ماشاءاللہ۔ یہ ہے پیارے آقا کے اس خوبصورت برتاؤ کا نتیجہ۔ پھر کیا ہے کہ انہوں نے ایمان قبول کیا، اسلام قبول کیا، اور اس کے بعد انہوں نے پیارے آقا سے پھر 1-2 باتیں کی۔ وہ 2-3 باتیں کیا تھیں؟ وہ یہ تھیں، ایک تو انہوں نے یہ کہا کہ میں نے آپ کے صحابہ کو قتل کیا ہے، اس کے بدلے میں میرے اوپر کیا عائد ہوتا ہے، کیا شرط لگتی ہے؟ تو پیارے آقا نے فرمایا کہ تمہارے اوپر کوئی شرط نہیں ہے، جو کام تم نے غلط کر لیے وہ دین اسلام کی برکت سے حرف غلط کی طرح مٹ گئے، یعنی کہ جب آپ نے دین اسلام قبول کر لیا تو وہ بالکل وہ گناہ ختم ہو گئے، اور انہیں ساتھ ساتھ جنت کی بشارت دی تو وہ اور خوش ہو گئے۔ اس کے بعد انہوں نے توقف کیا، انہوں نے دوبارہ اب یہ نیت کی کہ میں خود اور جو میرے ماتحت ہیں ان کو لے کر اب میں دین اسلام کی خدمت کروں گا، اور جتنے صحابہ میں نے شہید کیے ہیں ان سے زیادہ مشرکین کو اب میں قتل کروں گا، یہ ارادہ کیا۔ اور پھر تھوڑی دیر بعد پھر انہوں نے ایک اپنا ارادہ پیارے آقا سے شیئر کیا، میں جب یہاں پکڑا گیا ہوں تو اس وقت میں عمرے کے ارادے سے مکہ جا رہا تھا، تو اب مجھے کیا کرنا چاہیے؟ پیارے آقا نے فرمایا کہ آپ عمرہ کریں بالکل، لیکن اب آپ عمرہ جو کریں گے وہ اللہ کے لیے کریں گے اور دین محمدی یعنی شریعت اسلام کے مطابق کریں گے۔ اور پھر پیارے آقا نے خود انہیں عمرے کی ہدایت فرمائی کہ عمرہ کس طرح سے کرنا ہے۔ اچھا، یہاں پہ آ کر ایک چیز میں نے سوچی کہ کتنی بڑی خوش نصیبی ہے کہ انہیں عمرے کا طریقہ کون سمجھا رہا ہے۔ سبحان اللہ، دین اسلام لے کے آنے والے حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جن کی زیارتوں کے لیے لوگ ترستے ہیں اپنی زندگی میں، وہ انہیں خود عمرے کا طریقہ سمجھا رہے ہیں۔ پھر کیا ہوا کہ پھر حضرت ثمامہ بن اسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ وہاں سے نکلے اور عمرے کے لیے گئے۔ اب آگے کا قصہ تھوڑا سا ذرا، کیونکہ یہ پیغام کچھ زیادہ لمبا ہو جائے گا، اسی لیے اس کی ایک علیحدہ قسط ہے، وہ آپ اگلی قسط میں دیکھیے گا انشاءاللہ، جو کل آپ کو مل جائے گی۔ اس کی ہیڈنگ بھی یہی ہوگی، لیکن اس کے ساتھ 2 لکھ دوں گا، اور اس میں یہ پتہ انشاءاللہ ہمیں چلے گا کہ کس طرح وہ عمرہ کرنے گئے اور قریش مکہ کے ساتھ انہوں نے کیا ایسا کیا کہ جس کی وجہ سے قریش مجبور ہو گئے اور انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خط لکھا۔ تو انشاءاللہ یہ پیغام کل سنیں گے۔ اللہ پاک اب سب کے حامی و ناصر ہوں، آمین ثم آمین۔